تجارتی شہر بمبئی کے آزاد میدان سے یہ صدا بلند ہوئی تھی اور ہندوستان کے تمام مسلکوں اور مشرب کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی بھی حالت میں اس ملک کے اندر جمہوری اقدار کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ملی فریضہ سمجھتے ہوئے دین متین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ 52 سال کے عرصے کے اندر بڑے بڑے اتار چڑھاؤ آئے اور آج بھی ملت اسلامیہ کا یہ وقت بڑے سخت ترین دور سے گزر رہا ہے، اس معنی میں کہ اس آزاد ہندوستان کے اندر ہندوستان کا مسلمان جن ظلم و ستم کو برداشت کر رہا ہے، ہزاروں فسادوں کو جھیلا، بے روزگاری کو برداشت کیا، ہر میدان میں اس کو پیچھے ڈھکیلنے کی سازشوں کو جھیلا، لیکن آج ہمارے دین کو اور مذہب کو للکارا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور اسلام کے جان نثار نوجوانوں، آج مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے اور یہ آواز دے رہا ہے کہ آپ اس کی آواز پر تمام جمہوری آداب اور قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے اور پرامن طریقے پر اگر مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو یہ پیغام دے کہ بنگلور ہی نہیں کرناٹک کی تمام سڑکوں کو جام کر دیا جائے تو آپ اس کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ کو یہ پیغام دے کہ آپ کے بنگلور کی اسمبلی کا گھیراؤ کرنا ہے، کلکٹریٹ کا گھیراؤ کرنا ہے پورے امن اور شانتی کے ساتھ میں، تو اس کے لیے آپ تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ نہیں اس پر بات نہیں بنے گی، آپ کو دلی پہنچنا ہے اور دلی کے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنا ہے اور وہاں کے روڈ کو جام کرنا ہے اور وہاں جا کر اپنا احتجاج درج کروانا ہے، تو میرے دین کے متوالوں یہ بتلاؤ تم اس کے لیے تیار ہو؟ اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتلائیں انشاءاللہ۔ میں بہت لمبی بات نہیں کہوں گا اس لیے کہ میرے پاس صرف 3 منٹ کا وقت ہے، لیکن میں ایک بات یہ پورے وضوح سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود یہ تہیہ کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال چلی جائے، ہماری عزت چلی جائے، لیکن ہم اس چراغ دین متین کے چراغ کو اپنے زندگی اپنے سینے کے اندر ہمیشہ ساتھ میں رکھیں گے، حفاظت کریں گے اور جائیں گے تو اس سینے میں ایمان کی چنگاری لے کر دفن ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اتباع محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے میں یہ بات صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ تم اللہ سے تعلق قائم نہیں کرو گے، ان تمام جدوجہد کے اندر تم کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تم اس سے اس بات کا وعدہ کرو، اس بات کی یقین دلا دو کہ تم جہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس آواز کے اوپر جس طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں جمع ہو، اسی طریقے سے دل لگا کر اللہ سے مانگو گے، اے اللہ جن ظالموں نے ہمارے دین کا راستہ تنگ کیا ہے، اے اللہ ان کو ہمیشہ اپنی راستے سے صاف کر دے، تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی دامت برکاتہم نے ابھی آپ کے سامنے ولولہ انگیز اور حوصلہ بخش خطاب فرمایا۔ اب آخری مرحلہ ہے اور شاعر کا یہ شعر یاد آتا ہے، لوح ظلمت کی جبیں پہ ایک تارہ رہ گیا، آخر شب ایک دریچے میں اجالا رہ گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم جو
علمی روحانی شخصیت کے بھی مالک ہیں، اور اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس پورے کارواں اور قافلے کے امیر بھی ہیں، اور اپنی علمی اور دینی بصیرت کی وجہ سے صرف اس ملک میں نہیں دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ آئیے کہ اب ہم ان کی فکر انگیز اور بصیرت سے لبریز تقریر سنیں۔ میں احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں صدر محترم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، بانی و ناظم المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے کہ آپ اپنی زرین اور قیمتی باتوں اور حوصلہ بخش پیغام کے ذریعے اس اجلاس کا اختتام فرمائیں۔ آپ سب اسی سکون و وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں، حضرت کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد مختصر سے وقت میں اعلامیہ پڑھ کر سنایا جائے گا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ حضرات علماء کرام، ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے ملت کے قائدین، جگر پارے اور مہپارے، بنگلور کے غیرت مند اور دین کی عظمت کے نشے سے سرشار نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اتنے مفید خطابات سنے ہیں، ایسے بھی جو آپ کے اندر، آپ کی رگوں میں دینی حرارت پیدا کر دیں، اور ایسے بھی جو آپ کے دل و دماغ کی